بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، میں سید احمد بخاری شاہ امام آپ سے کرونا وائرس کے تعلق سے تیسری دفعہ مخاطب ہوں۔ عزیز نوجوانوں، پوری دنیا آج آزمائش کی گھڑی سے گزر رہی ہے۔ کرونا وائرس عالمی وبا یعنی بیماری کی شکل، اور وہ بھی بہت بھیانک بیماری کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ ایسے حالات اور ایسی بے بسی، ایسی مہلک بیماری میرے خیال میں آج تک ہم نے اور آپ نے نہیں دیکھی۔ پوری دنیا کی حکومتیں اس مہلک بیماری کو کنٹرول کرنے میں لگی ہیں۔ اٹلی کی صورتحال نہایت ہی خراب ہے۔ روزانہ مرنے والوں کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ عرب ممالک بھی انہی حالات سے دوچار ہیں۔ ہمارا ملک پہلی اسٹیج سے نکلنے کے بعد اطلاعات کے مطابق تیسری اسٹیج، جو نہایت خطرناک اسٹیج ہے، اس تیسری اسٹیج میں داخل ہو چکا ہے۔ بی بی سی نے اپنے نشریے میں کہا ہے کہ اگر ہندوستان میں احتیاط نہیں برتی گئی اور یہ وائرس ہندوستان میں کنٹرول میں نہیں آیا تو 30 کروڑ لوگ ہندوستان میں اس مہلک بیماری سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے اطلاع ملی ہے کہ پرانی دہلی کے فراش خانے علاقے میں 4 مریض کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے، اور اس گھر کے باہر لگا دیا ہے کہ اس گھر میں کوئی داخل نہ ہو۔ ترکمان میں 2 لوگوں کی طبیعت خراب ہوئی، ان کو فوراً چیک اپ کے لیے لے جایا گیا، اور وہ دونوں مریض بھی کرونا وائرس ان کے جسم میں پایا گیا، جو رپورٹ میں آئی۔ میں پھر عرض کروں گا کہ یہ وقت بازاروں میں پھرنے کا نہیں ہے۔ ہمیں ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملانا، بازاروں میں بغیر کسی وجہ سے پھرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے برابر ہے۔
جو لوگ بازاروں میں کھڑے ہیں یا گھوم رہے ہیں، میں صرف دہلی کی بات نہیں کر رہا، بلکہ ان تمام شہروں میں جو میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں، جہاں جہاں گلیوں میں لوگ پھر رہے ہیں، بازاروں میں کھڑے ہیں، خدا را احتیاط برتیں۔ اپنے آپ کو گھروں میں قید رکھنا اس وقت ضروری ہے۔ یہ کہنا اور یہ سوچ کہ کرونا وائرس ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، ایسا سوچنے والے غلط۔ میں پھر یہ عرض کروں گا، جو میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی کہ جب ہم بیمار پڑتے ہیں تو ہاسپٹل جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، نرسنگ ہوم میں جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر جو بیماری ہے اس کا علاج ڈاکٹر کرے اور ہم صحت یاب ہو کر گھر پر آئیں۔ اور اس کرونا وائرس کا واحد علاج اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا یہی ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں رہیں اور بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع فرمایا۔ اس تعلق سے میں ایک حدیث کا ذکر کر رہا ہوں۔ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اعلان کرو صلو فی رحال، یعنی گھروں میں نماز پڑھو۔ یہ اس وقت فرمایا جب طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ امام مسلم نے مسلم شریف میں روایت کیا ہے، حضور کے پاس ایک وقت ملاقات کے لیے آیا جس میں ایک کوڑ کا مریض تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کے مقام سے ہی لوٹا دیا، نہ مصافحہ فرمایا اور نہ سامنا کیا۔ ایک اور تیسرے واقعے کا ذکر کروں، ملک شام جس کو سیریا کہا جاتا ہے، شام میں اس زمانے میں طاعون پھیلا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا شام کا سفر نہیں کیا اور احتیاط برتی۔ اس وقت میں پھر کہوں گا کہ ہمیں بہت احتیاط برتنی ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا۔ علماء کرام ہندوستان اور ہندوستان کے باہر کے، انہوں نے آج پیغام جاری کیا ہے، اپیل جاری کی ہے۔ جیت علماء میں شمار ہوتا ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا۔ ان دونوں نے یہ اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ اسلام میں انسانی زندگی کی حفاظت کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور جو شخص بیماری میں مبتلا ہو یا جس کے بیمار ہونے کا اندیشہ ہو یا جس کی وجہ سے دوسرے لوگ بیمار پڑ سکتے ہوں، ان کے لیے خصوصی رعایتیں بھی رکھی گئی ہیں اور اپنے آپ کو اور دوسروں کو نقصان سے بچانے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ انہوں نے
اپنے بیان میں کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑ کی بیماری میں مبتلا شخص کو بیعت کے لیے آپ کی مجلس میں حاضر ہونے سے منع فرمایا۔ علماء نے بیان جاری کیا ہے، اپیل جاری کی ہے کہ جہاں لوگوں کا اجتماع ہو وہاں تیزی سے اس کے پھیلنے کا اندیشہ ہے، اور مسجدوں میں نمازیوں کا جمع ہونا بھی ماہرین کی رائے کے مطابق تیزی کے ساتھ اس بیماری کے پھیلنے کا سبب ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ایسا اپنی اپیل میں تحریر فرمایا ہے، اور لکھتے ہیں کہ ان حالات میں عبادت کی اہمیت اور انسانی زندگی کی حفاظت کے سلسلے میں شرعی ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے تمام لوگوں سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ جب تک حالات معمول پر نہ آ جائیں لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کریں، مساجد میں اذان ہو اور نماز با جماعت بھی ہوگی، لیکن وہی لوگ مساجد میں نماز ادا کریں گے جو مساجد میں پہلے سے موجود ہیں، مثلا مسجد کے امام صاحب، مؤذن، صفائی کرنے والے، خطیب، جو بھی وہاں چند لوگ ہیں وہ مساجد میں با جماعت نماز ادا کریں گے، یعنی یہ کہ اذان بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، لیکن لوگ نہایت ہی مختصر ہوں گے۔ اور خاص طور سے انہوں نے اپیل میں یہ کہا ہے کہ مساجد میں نماز جو فرض ادا کیے جائیں وہ بہت مختصر ہوں۔ جمعے کے لیے بھی انہوں نے اپیل میں فرمایا ہے کہ خطبہ، نماز اور اذان ہو، نماز صرف اس قدر ہو جتنا فقہا نے واجب قرار دیا ہے، یعنی بہت مختصر لوگ ہوں اور 4 سے 5 لوگ بھی ہوں تو نماز جمعہ ادا کی جا سکتی ہے۔ بقیہ حضرات اپنے اپنے گھروں میں ہی نماز ظہر ادا کریں گے، اور جو لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گے، علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ انشاءاللہ ان کے اس اجر میں، ان کے اس ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لہذا ہمیں علماء کرام کی اس اپیل کا ہر حالت میں خیال رکھنا ہے۔ اس بیماری کو بچانے کا جو واحد طریقہ ہے، جو میں نے اب عرض کیا، کہ یہی ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں کو، اپنے آپ کو اپنے گھروں میں محفوظ رکھیں، باہر نہ نکلیں، نمازیں اپنے اپنے گھروں میں ادا کریں، اس کا اجر بھی اتنا ہی ہوگا، اس کے اجر میں، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو مہلک بیماری ہے جو ایک سے دوسرے کو لگ رہی ہے، اور جیسا کہ خود ہمارے ہی علاقے میں فراش خانے میں اور ترکمان گیٹ کی کرسچن کالونی میں ابھی 6 کیسز آ گئے، میرے پاس ویڈیو آ گئی ہے جو ان کو ایمبولینس میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو اس سب کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو اپنے گھروں میں محفوظ رکھنا ہے، بند رکھنا ہے، یہی اس کا واحد علاج ہے۔ اور میں یہ کہوں گا اپنے گھروں میں دعا کریں، استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اور پوری دنیا کو اس بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑا کر دعا فرمائیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك